دیکھیے الدرس الخامس القراءۃ الواضحہ کا چوتھا سبق آپ پڑھ چکے ہیں، اور آپ کو یاد ہے جب ہو چکا ہے تو آپ الدرس الخامس دیکھیے۔ الدرس الخامس پانچواں سبق، فی الفصل، فی الفصل، ٹھیک ہے۔ آپ الفصل پڑھ چکے ہیں۔ الفصل کے معنی آتا ہے درسگاہ، ٹھیک ہے۔ الحجرہ کے معنی آتا ہے کمرہ، البیت کے معنی آتا ہے گھر، المسجد کے معنی ہے مسجد، الولد معنی ہے لڑکا، التلمیذ معنی طالب علم، المدرس معنی استاذ، الرجل معنی آدمی۔ یہ سب جب آپ پڑھ چکے ہیں تو آج کے سبق میں آپ کو ذرا سا بڑھا کر کے بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک لفظ جب آپ پڑھ چکے ہیں تو اس کے پہلے ذرا سا ایک لفظ اور بڑھا لیجئے۔ یہ سب تھا کیا؟ اسم تھا۔ اسم سے پہلے ایک حرف بڑھا دیتے ہیں چھوٹا سا۔ پہلے آپ پڑھے تھے الفصل، اب پڑھیں گے ذرا سا بڑھا کر کے فی الفصل درسگاہ میں، فی الحجرۃ کمرہ میں، فی البیت گھر میں، فی المسجد مسجد میں۔ اور یہ تو فی کے معنی کیا ہے؟ میں۔ تو یہ چاروں میں کیا کیا آپ نے؟ میں سے ترجمہ کیا، تو اس کو یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد للولد، الولد معنی کیا ہے؟ لڑکا، اس سے پہلے لام لگا دیں گے۔ للولد، لام کے معنی ہے کیا؟ لیے۔ لام کے معنی ہے لیے۔ لی کے معنی کیا ہے؟ لی کے معنی ہے لیے، تو ولد سے پہلے لی لگا دیے۔ للولد لڑکا کے لیے، للتلمیذ طالب علم کے لیے، للمدرس استاذ کے لیے، للرجل آدمی کے لیے۔ اس کے بعد علی، علی کے معنی کیا آتا ہے؟ پر۔ آپ پڑھ چکے ہیں علی کے معنی ہے پر۔ اور الکرسی کے معنی ہے کرسی، علی الکرسی کرسی پر۔ اور النافذہ کے معنی ہے کھڑکی، اس سے پہلے علی لگا دیے، علی النافذۃ کھڑکی پر۔ اور المکتب کے معنی کیا ہے؟ میز، علی المکتب میز پر۔ جی جب آپ اتنا سمجھ گئے ہیں تو آگے ترجمہ کیجیے۔ فی الفصل تلمیذ، کیجیے ترجمہ۔ فصلی کے معنی اب آپ وہیں اٹکے ہوئے ہیں، یہ تو پہلے سبق میں آ چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ نہیں پڑھے ہم، کیوں نہیں پڑھے؟ یہ فی الفصل تلمیذ، درس الفصل تلمیذ، درسگاہ میں ایک طالب علم ہے۔ درسگاہ میں ایک طالب علم ہے۔ کیا ہے اس میں پریشانی بتائیے؟ سب تو یاد ہے آپ کو، کیجیے جلدی جلدی ترجمہ۔ علی الکرسی ولد، علی الکرسی ولد، کرسی پر ایک لڑکا ہے۔ کرسی پر ایک لڑکا ہے۔ علی النافذۃ ستارۃ، پردہ، کھڑکی، کھڑکی پر پردہ ہے، ایک پردہ ہے۔ کھڑکی پر ایک پردہ ہے۔ التلمیذ فی الفصل، لڑکا درسگاہ میں۔ تلمیذ معنی شاگرد، طالب علم، طالب علم درسگاہ میں ہے۔ طالب علم درسگاہ میں ہے۔ الولد علی الکرسی، کرسی پر۔ پہلے الولد کا ترجمہ کیجیے، اس کے بعد کیجیے گا آگے، جی لائن بائی لائن ترجمہ کیجیے۔ مرد، الولد معنی مرد، الولد میں مرد، مرد، الولد معنی لڑکا، یاد تو کرتے نہیں تھے اسے۔ لڑکا، الولد معنی لڑکا، لڑکا، لڑکا کرسی پر ہے۔ لڑکا کرسی پر ہے۔ الستارۃ علی النافذۃ، ستارہ ایک پردہ، پردہ پر۔ الستارۃ پردہ، علی النافذۃ کھڑکی پر ہے، پردہ کھڑکی پر ہے۔ سیدھا سیدھا ترجمہ کیجیے نا، کیا پریشانی؟ پردہ، پردہ کھڑکی پر ہے۔
للتلمیذ کتاب للتلمیذی لام کے بعد زیر آتا ہے، لام ہو فی ہو علا ہو، ذرا سنیے، لام ہو فی ہو علا ہو، جس چیز سے پہلے آ جائے گا اس اسم کے نیچے زیر لگائیں گے، اس اسم کے آخر میں زیر لگائیں گے، جیسے آپ پڑھ کے ابھی دیکھ چکے ہیں، اس میں غلطی مت کیجیے۔ للتلمیذ نہیں بولیں گے، کیا بولیں گے؟ للتلمیذی، ذال کے نیچے زیر، کیونکہ لام زیر دیتا ہے۔ پڑھیے، للتلمیذ کتابون، طالب علم کا کتاب ہے، طالب علم کے لیے ایک کتاب ہے۔ کتاب ان کا ترجمہ ایک کتاب، کوئی کتاب کرا چکا ہوں آپ کو نا، جی تو اس کو بولیے طالب نا، علم کی ایک کتاب ہے، طالب علم کا ایک کتاب ہے، للمدرس قلم، ایک مدرس کا قلم، استاذ کا ایک قلم ہے، استاد کا ایک قلم ہے، للمسجد باب، مسجد کا ایک دروازہ ہے، الکتاب للتلمیذ، کتاب ایک طالب علم کا ہے، ایک کیوں کیا یہاں پر؟ جہاں تنوین رہے وہاں پہ کرنا ہے، ایک دیا، ہاں یاد رکھیے گا، اس کو بولیے گا نہیں۔ القلم مدرس، قلم مدرس استاد کا ہے، قلم استاد کا ہے، استاذ کے لیے ہے، قلم استاد کے لیے ہے، الباب للمسجد، بس دروازہ مسجد کا ہے۔ چلیے بھائی آگے ترجمہ کیجیے گا، آگے ترجمہ۔ محادثہ، محادثہ معنی آپس میں بول چال، آپس میں بات چیت کرنا، سمجھیں؟ یہ محادثہ اسی لیے دیا گیا ہے کہ تاکہ آپ اس کے ترجمہ کو یاد کرنے کے بعد آپس میں بات چیت کریں۔ آپ سے عثمان بھائی پوچھیں گے این التلمیذ، تو آپ جواب دیں گے التلمیذ فی الفصل، این التلمیذ، این معنی کہاں، این التلمیذ طالب علم کہاں ہے، تو آپ جواب دیں گے التلمیذ فی الفصل، طالب علم درسگاہ میں ہے، ٹھیک ہے؟ پھر دوسری طرف سے پوچھیں گے من فی الفصل، من معنی کون، فی الفصل معنی درسگاہ میں، من فی الفصل درسگاہ میں کون ہے، تو دوسری طرف سے جواب دیں گے، دوسرا طالب علم جواب دے گا فی الفصل تلمیذ، درسگاہ میں ایک طالب علم ہے۔ ماذا، ماذا معنی کیا، ٹھیک ہے؟ ایک طالب علم پوچھے گا ماذا علی النافذۃ، کیا ہے کھڑکی پر، یا کھڑکی پر کیا ہے، سمجھیں؟ سیدھا سیدھا ترجمہ کریے، کیا ہے کھڑکی پر، ماذا میں کیا، تو جواب دے گا دوسرا طالب علم علی النافذۃ ستارۃ، کھڑکی پر ایک پردہ ہے۔ پھر پوچھے گا دوسرا طالب علم این الستارۃ، پردہ کہاں ہے، تو پھر دوسرا جواب دے گا الستارۃ علی النافذۃ، پردہ کھڑکی پر ہے۔ ایک پوچھے گا ماذا علی المکتب، میز پر کیا ہے، دوسرا جواب دے گا علی المکتب کتاب وقلم ودوات، میز پر ایک کتاب، ایک قلم اور ایک دوات ہے۔ حل للولد کراسۃ، کیا لڑکا کے لیے ایک کاپی ہے، تو دوسرا جواب دے گا نعم، جی ہاں، للولد کراسۃ، لڑکا کے لیے ایک کاپی ہے۔ پھر ایک پوچھے گا حل الکراسۃ للولد، کیا کاپی لڑکا کے لیے ہے، دوسرا جواب دے گا نعم، جی ہاں، الکراسۃ للولد، کاپی لڑکا کے لیے ہے۔ اس کو اچھی طرح یاد کر لیجئے، کئی بار اس کا ترجمہ کیجئے، 10-20 بار ترجمہ کیجئے، اور اس کے بعد آپس میں بولیے، ٹھیک ہے؟ اتنا بولیے کہ آپ کو سوال بھی یاد ہو جائے اور جواب بھی یاد ہو جائے، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو زبان ہی یاد کر لیجیے۔